السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی عبرت انگیز واقعہ لے کے آئی ہوں جو ہمیں زمانہ جاہلیت کی یاد دلاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں، آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت داہیہ کلبی انتہائی خوبصورت اور حسین جمیل تھے کہ لوگ آپ کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتے تھے کہ ایک دن سرور کونین حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ کلبی پر پڑ گئی تو آپ نے حضرت داہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اتنا حسین جوان۔ پھر آپ نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اتنا خوبصورت اس شخص کو آپ نے بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اے اللہ اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، صبح داہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ناظرین کہنے لگے، سنائیے، بتائیے حضور کہ آپ کیا احکام لے کے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت داہیہ کلبی نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کا مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے داہیہ بتا تو صحیح، تو نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ داہیہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ہمارے یہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے کئی گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے اور آپ کا رب مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے تجھے معاف کیا۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، داہیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ داہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ ایسا کیا گناہ ہے؟ داہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، مجھے کسی غرض سے، کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ داہیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں کئی عرصے کے بعد گھر پر واپس آیا، میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ بچی کہنے لگی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ داہیہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم اس گھر کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی میرے ٹانگوں سے لپٹ گئی، مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ روتے جاتے تھے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے کہا، یہ کون بچی ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر میں نے اس بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو تو دفن کرتا ہے اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ داہیہ کہنے لگے،
روتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، وہ بچی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگاؤں۔ میں پھر سوچتا تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن نہیں کیا۔ میں نے گھر سے بیٹی کو تیار کروایا اور کروا کر اسے لے کر نکلا۔ بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دائیا میں نے اسے دھکا دیا اور کہنے لگے جو میں سوچ رہا ہوں وہ تو کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر نکل پڑا۔ راستے میں بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے دلانے کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دائیا روتے رہے اور واقعات سناتے رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا تھا۔ کبھی وہ میرا منہ چومتی، کبھی میری گردن سے لپٹ جاتی، لیکن میں کچھ نہ بولا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھایا اور خود اس کی قبر کو کھودنے لگا۔ دائیا کی زبان سے یہ واقعہ آقا علیہ السلام سن رہے ہیں اور آقا بھی روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اس کے گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ تھا، چھوٹا سا کپڑا تھا، اتار کر میرے چہرے سے ریتی صاف کی اور کہنے لگی، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جاؤ۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو؟ ساتھ ساتھ وہ میرا پسینہ مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، مگر مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا۔ آخر میں نے قبر کھودی اور اسے بھی قبر میں گرا دیا۔ میں ریت ڈالنے لگا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے سامنے جوڑنے کر کہنے لگی، بابا میں آپ سے اب کوئی کھلونے نہیں مانگوں گی۔ بابا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ بابا جس طرح آپ کہیں گے میں ایسا کروں گی، لیکن مجھے اس طرح نہ دفنائیں، میرے ساتھ اس طرح نہ کریں۔ کہنے لگے جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی کہ اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اللہ وہ نبی بھیج دے، اللہ وہ نبی بھیج دے۔ بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ دائیا قلبی بے اختیار روئے، یہاں تک کہ آقا نے 3 مرتبہ یہ واقعات سنا۔ آقا علیہ السلام حضرت دائیا قلبی کے سینے پر دست اقدس مار رہے تھے کہ کیا کیا تم نے یہ، کیا کیا تم نے یہ، یہاں تک کہ ناظرین حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ اس سے کہہ دو اگر یہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اسلام سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین پھر یہی وہ وقت تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 2، 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اور وہ جنت میں، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ناظرین دنیا ایک طرف تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے علم جہاد بلند فرمایا اور کہا کہ آنے والوں کہ دنیا والوں سن لو، تم بیٹیوں سے نفرت کرتے رہو، بیٹیوں کو منحوس جانتے ہو، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے ہو، سن لو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے کہوں گی کہ اگر کسی نے تمہیں عزت دی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ